حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی کی وجہ سے اسد اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور تھے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کو پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے اور اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا، اور ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے، اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی داغ بٹھا رکھی تھی، اور اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک 2 کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2 3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سوار کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زین بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر الصحابہ رضوان علیہ الصلاۃ والسلام میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی طرف روانہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے اور للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت دی، تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جان بازان کے مقابلے کے لیے نکلے، اور قریشی جنگجو کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جان باز مدینہ کے انصاری ہیں، تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور با آواز بلند کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قریشی جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنا فانا ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربیہ تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل شبیبہ بن ابی ربیہ تھا، اور البتہ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا کر لے کر آئے، اور عام لڑائی شروع ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ان کے لیے برق بے ایمان بن گئی، اور اس نے ان کے ہرمن بستی کو خاک میں ملا دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو مرے گئے، ان میں سے ان کی تعداد 19 تھی۔ ایک مشرک عمرو بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدی بنایا، اور جنگ کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 1 اونٹ، 1 ذرہ اور 1 تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ 3 میں کفار مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینہ پر چڑھائی کر دی، اور ان کی فوج میں 3000 سپاہی تھے۔ کافروں نے مدینہ کے شمال میں 2.5 میل دور احد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی منافق 300 منافقوں کو، جن کا تعلق بنو صالحہ اور بنو حارث قبائل سے تھا، کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح باندھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کی فوج تھی۔ اس احد پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس درے میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس درے کے راستے پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکیں۔
ان تیر اندازوں کو آپ نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہوا کچھ بھی ہو جائے تم اس درے سے مت ہٹنا۔ دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو کافروں کا ایک بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی خوشی ظاہر فرمائی اور اس کے بعد طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے ایک ایک کر کے میدان میں آئے، لیکن سب مسلمان بہادروں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ طلحہ کے ایک بھائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو زمین پر گرا دیا اور اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ وہ ننگا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو قتل کرنا پسند نہ کیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بعد میں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی تھی تو مسلمان اس جوش سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ کافروں کی صفوں میں اندر دور دور تک گھس گئے تھے اور انہوں نے اس روز زور و شور سے تلوار چلائی کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ درے پر جو تیر انداز مقرر تھے انہوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان تیر اندازوں کے افسرہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، لیکن تیر اندازوں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور صرف 10 مجاہدوں کے سوا باقی 100 مجاہد اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر کافروں کے ایک گھڑ سوار دستے نے ان 10 مجاہدوں پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور پھر درے میں سے گزر کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ قریش کے جو آدمی بھاگے جا رہے تھے اب وہ پلٹ رہے تھے اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا اور اس اچانک حملے سے اکثر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے اور صرف چند بہادر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کے کھڑے رہے۔ ان مجاہدوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے اور ان جوان مردوں نے میدان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کفار بار بار آپ کی طرف لپکتے اور حملہ کرنا چاہتے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار بھگاتے تھے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دور سے پتھر پھینکا اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر گئے۔ اتنے میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آگے آئے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت معصب بن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے کافروں کو بہت پیچھے مار بھگایا۔ جلد ہی مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک کا دست مبارک تھاما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے بازو میں لے کر گھڑے سے نکالا اور پھر سب جان نثار آپ کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے پتھر لٹکا کر تیر برسا کر انہیں مار بھگایا۔ جب کفار پہاڑ سے کافی دور بھاگ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قوم کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہوں تو ان کا ارادہ واپس مکہ جانے کا ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو ان کا ارادہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو مدینہ میں جا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کافر اونٹوں پر سوار
سوار ہیں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہیں اور وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ کئی میل تک کافروں کا پیچھا کیا۔ وہ مکہ کی طرف بھاگے ہی چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں کا سامنا کرنے کی جرات نہ کی، اور کافروں کا پیچھا کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے تمام شہیدوں کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور کافروں کے 27 آدمی مارے گئے، اور ان میں سے 5 یا 6 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے اور باقی دوسرے صحابہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔